اس تعلیمی کانفرنس کا عنوان ہے کہ بائبل مقدس اظہار ثانی کے بارے میں کیا سکھاتی ہے۔ بائبل مقدس اظہار ثانی کے بارے میں کیا سکھاتی ہے۔ پچھلے دنوں جڑاوالا شہر میں نہایت افسوسناک واقعہ ہوا جب 100 سے زیادہ مسیحی گھروں کو اور 21 چرچ بلڈنگز کو پرتشدد ہجوم نے جلا ڈالا، لوگوں کی املاک کو نذر آتش کیا، ان کے گھروں میں سے سامان، پیسہ اور زیور لوٹ لیے۔ ایسے میں پاکستان اور دنیا بھر میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے مسیحیوں کے دل غم سے چیر ہو گئے، اور پرسیکیوشن اظہار ثانی کا سوال ہم سب کے ذہنوں میں پیدا ہوا کہ بائبل مقدس اظہار ثانی کے بارے میں کیا سکھاتی ہے۔ آئیں اس نہایت حساس، نازک اور اہم موضوع پر سیکھنے کے لیے ہم شاہ اعظم اور استاد اعظم سیدنا یسوع مسیح کی اپنی تعلیم پر غور فرمائیں۔ میرے ساتھ کھولیے عہد جدید یعنی نئے عہد نامے میں سے حضرت مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، باب نمبر 5 اور آیت نمبر 10 تا 12۔ متی 5 10 تا 12۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے۔ خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ کلام مقدس کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ ان 3 آیات کا سیاق و سباق ہمارے خداوند یسوع مسیح کی مبارک بادیاں ہیں۔ خداوند یسوع مسیح پہاڑی واز پیش کر رہا ہے، اور آغاز میں وہ مبارک بادیوں کا یعنی برکتوں کا ذکر کرتا ہے۔ اس کے سامعین یعنی سننے والے عام لوگ نہیں بلکہ اس کے شاگرد ہیں۔ کلام کی جو باتیں میں نے پڑھی ہیں یہ خداوند یسوع مسیح کے پیروکاروں یعنی مسیحیوں کے لیے ہیں۔
پہلی صدی میں یہ باتیں اسرائیل سے تعلق رکھنے والے خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں اور یہودی مسیحیوں کے لیے تھیں، اور آج ان کا اطلاق 21ویں صدی میں پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے مسیحیوں پر ہوتا ہے۔ یہ متن، یہ 3 آیات ہمیں اظہار ثانی کے بارے میں 7 باتیں سکھاتی ہیں۔ 7 بنیادی نکات ہیں پرسیکیوشن کے تعلق سے، ستائے جانے کے تعلق سے، جو آج شام میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پوائنٹ نمبر 1، پہلی بات، مسیح کی خاطر ستائے جانے والے مبارک ہیں۔ آیت نمبر 10 فرماتی ہے، مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں۔ ستائے جانے سے، اظہار ثانی ملنے سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر یونانی زبان میں ستائے جانے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مادہ لفظ ہے ڈیوکو۔ ڈیوکو، اور ڈیوکو کا مطلب ہے ایذا پہنچانے کی خاطر تعقب کرنا، ایسے تیزی اور جارحیت سے تعقب کرنا جیسے شکاری اپنے شکار کا تعقب کرتا ہے تاکہ اسے پھاڑ کھائے۔ ڈیوکو کے کچھ اور معنی بھی ہیں، مثلاً بھگانا، لوگ جہاں ہیں ان کو تکلیف دے کر وہاں سے بھگا دینا۔ جڑاں والا میں یہی ہوا۔ پیچھا کرنا، نقصان پہنچانے کے لیے، خوف زدہ کرنا، تکلیف دینا، دکھ پہنچانا۔ سو اظہار ثانی یا مسیح کی خاطر ستائے جانے سے مراد یہ ہے کہ یسوع مسیح کے نام، یسوع مسیح کے کلام اور یسوع مسیح کی پہچان کی خاطر خوف کا، تکلیف کا، تعقب کا اور ایذا کا سامنا کرنا۔ عملی طور پر ستائے جانے یعنی اظہار ثانی کی کئی شکلیں ہیں۔ جسمانی اظہار ثانی، جس میں تشدد اور قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ قانونی اظہار ثانی، جب کوئی حکومت مسیحی لوگوں کے خلاف قانون بنا دے یا جب مسیحیوں کو امتیازی قوانین کا سامنا کرنا پڑے، انجیل کی منادی کے خلاف قانون بن جائیں، مسیحی کلیسیا کے خلاف قانون بن جائیں۔ پھر ہے سماجی اظہار ثانی، جب معاشرے میں مسیحی ہونے کی وجہ سے آپ سے امتیازی سلوک برتا جائے، ملازمت حاصل کرنے میں، تعلیم حاصل کرنے میں، پروموشن حاصل کرنے میں۔ لفظی اظہار ثانی، جب برے اور حقیر الفاظ کے ذریعے سے مسیحیوں کو دکھ پہنچایا جائے، جیسا کہ پاکستان میں ہوتا ہے، جب انہیں چوڑا یا کمی یا کمتر کہا جاتا ہے۔
پھر ہے معاشی اظہار ثانی، جب ملازمت اور کاروبار کے مواقع سے محروم کیا جائے یا کیے جانے کی کوشش کی جائے۔ مکاشفہ کی کتاب میں سمرنا کی کلیسیا کے ایمانداروں کو یہی سامنا تھا۔ آج پاکستانی مسیحی بھی اس کی شکایت کرتے ہیں، لیکن جیسے یسوع مسیح نے سمرنا کے مسیحیوں سے فرمایا، آج وہ آپ سے بھی فرما رہا ہے کہ دنیا کی نظر میں تو غریب ہے، لیکن میرے سامنے تو دولت مند ہے۔ پھر روحانی اظہار ثانی، جب جبر اور ظلم کر کے مذہب تبدیل کروایا جائے۔ ایسے کئی واقعات سننے میں ملتے ہیں جب مسیحی اور ہندو لڑکیوں کو اغوا کرایا جاتا ہے اور پھر جبری طور پر ان کا مذہب تبدیل کر کے ان کو ان کے خاندانوں سے چھین لیا جاتا ہے۔ یہ ہے روحانی اظہار ثانی۔ اظہار ثانی کی شکلوں اور قسموں میں جسمانی اظہار ثانی، قانونی اظہار ثانی، سماجی اظہار ثانی، لفظی اظہار ثانی، معاشی اظہار ثانی، روحانی اظہار ثانی اور کئی اور طرح کی اظہار ثانی شامل ہے۔ لیکن میری بہنوں، میرے بھائیوں، خوشخبری یہ ہے، تسلی، امید، روشنی اور حوصلے کی بات یہ ہے کہ دشمن یہ سارے ظلم بھی ڈھا لے، تب بھی خداوند یسوع مسیح اظہار ثانی کے شکار ایماندار کو مظلوم نہیں بلکہ مبارک کہتا ہے۔ یسوع فرماتا ہے تم مبارک ہو، مظلوم نہیں ہو۔ مبارک کے لیے آیت نمبر 10 میں یونانی لفظ مکاریوس استعمال ہوا ہے۔ گرامر کے اعتبار سے یہ اسم صفت ہے، اس کا مطلب ہے بابرکت، خوش قسمت، ایسا شخص جس پر دوسرے لوگ رشک کریں، ایسا قابل رشک شخص جس پر خدا کی مہربانی ہو گئی ہے، جس پر خدا نے فضل کر دیا ہے، جو مبارک کا حقدار ہے۔ غور کیجئے، جب اظہار ثانی آتی ہے، ہم دکھی ہوتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، مایوس اور نا امید ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے انسانی جذبات کی آواز ہے۔ آسمان، زمین اور زمین کے نیچے کی مخلوقات کے بادشاہ کی آواز یہ ہے کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، تو مبارک ہے، تو بابرکت ہے، تو خوش قسمت ہے، تو قابل رشک ہے، کیونکہ تو نے میرے مقدس نام کی خاطر دکھ اٹھایا ہے۔ فلپیوں 1:29 میں کہا گیا ہے کہ وہ جو مسیح کی خاطر دکھ اٹھاتے ہیں ان پر فضل ہوا ہے۔ فلپیوں 1:29 میں لکھا ہے کیونکہ مسیح کی خاطر تم پر یہ فضل ہوا
کہ نہ فقط اس پر ایمان لاؤ بلکہ اس کی خاطر دکھ بھی سہو۔ صرف یسوع مسیح تے ایمان لے آنا خدا دا فضل، او دی مہربانی تے او دی رحمت نہیں، ایمان تو بعد زندہ مسیح دی خاطر دکھ اٹھانا بھی فضل والی گل ہے۔ میرے لیے نہیں، خدا کے فضل کے لیے اگر تالیاں بجانی ہیں تو کھل کر بجائیں، اب پسیاں نہیں، کھل کر۔ ہمارا خدا پر فضل، مہربان اور رحیم ہے۔ پھر پہلا پطرس 4:14 دیکھیں، پہلا پطرس 4:14 میں لکھا ہے، اگر مسیح کے نام کے سبب سے تمہیں ملامت کی جاتی ہے تو تم مبارک ہو، کیونکہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے۔ سو مکاریوس خوش قسمت، بابرکت، خوشی سے معمور، شادمان، قابل رشک، پر فضل انسان ہے وہ جسے پاک، مقدس، عظیم، رحیم، کریم، بزرگ، پرجلال، باکمال اور بے مثال اور لازوال ہستی یسوع کے نام کی خاطر ستایا جائے۔ دوسری بات آیت نمبر 10 ہی میں ہم دیکھتے ہیں، وہ ہے کہ آسمان کی بادشاہی مسیح کی خاطر ستائے جانے والوں کی ہے۔ لکھا ہے کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان ہی کی ہے۔ آسمان کی بادشاہی سے یہاں مراد ہے خدا کی بادشاہی۔ متی رسول نے روح القدس کی ہدایت میں یہ انجیل پہلی صدی کے یہودی مسیحیوں اور متلاشیوں کے لیے لکھی۔ یہودی لوگ خدا کی اس قدر عزت کرتے تھے کہ جس قلم سے وہ خدا کا نام لکھتے اس کو توڑ دیتے، کیونکہ کوئی اور لفظ یا نام اس لائق نہ ہوتا کہ اس قلم سے تحریر کیا جائے۔ پرانے عہد نامے میں انہوں نے خدا کے شخصی نام یہوہ کی جگہ لفظ ادونائی لکھنا شروع کیا، کیونکہ یہوہ بہت مقدس نام ہے۔ یہوہ کی جگہ ادونائی، جس کا مطلب ہے خداوند۔ اور یہاں پر متی رسول بھی یہودی مسیحیوں اور متلاشیوں کی خاطر خدا کی بادشاہی لکھنے کی بجائے لکھتا ہے آسمان کی بادشاہی۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی سے مراد خدا ہی کی بادشاہی ہے، کیونکہ ہمارے خدا کا تخت آسمان پر ہے، جہاں سے وہ آسمان پر، زمین پر اور زمین کے نیچے کی مخلوقات پر بادشاہی کرتا ہے۔ خدا کی بادشاہی سے کیا مراد ہے؟ خدا کی بادشاہی سے مراد ہے خدا کی حکمرانی، خدا کا اختیار، خدا کی حکومت۔ بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیں، اس دنیا میں دو بادشاہتیں ہیں
جو ایک دوسرے کے مقابلے میں کام کر رہی ہیں. ایک ہے خدا کی بادشاہی اور دوسری ہے شیطان کی بادشاہی. اپنی پہلی آمد میں ہمارے خداوند یسوع مسیح نے زمین پر خدا کی بادشاہی کا آغاز کیا. وہ تعلیم دیتا پھرا، منادی کرتا پھرا اور شفا دیتا پھرا. یہ تین کام، ٹیچنگ، پریچنگ اور ہیلنگ، ان کے ذریعے سے اس نے اس زمین پر، بادشاہ نے آسمان سے نیچے اتر کر انسان بن کر اس زمین پر خدا کی بادشاہی کا آغاز کیا. اور اپنی دوسری آمد میں وہ خدا کی بادشاہی کے کام کو مکمل کرے گا. تھیولوجی میں ہم کہتے ہیں already but not yet. آغاز تو ہو چکا مگر تکمیل ابھی تک نہیں ہوئی. بادشاہی شروع ہو گئی ہے مگر مکمل ابھی نہیں ہوئی. یسوع مسیح کی زندگی، موت اور جی اٹھنے کے وسیلے سے شیطان کی بادشاہی کو شکست ہو چکی ہے، اس کو مات دی جا چکی ہے. مگر مکاشفہ کی کتاب کے مطابق اس کا تھوڑا سا وقت ابھی باقی ہے، اور اس بچے ہوئے باقی وقت میں ابلیس مسیح کے لوگوں کو ستا رہا ہے، ان کو برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کو ایذا پہنچانے میں لگا ہوا ہے. لیکن وہ جتنا بھی ستائے، خدا کے لوگوں سے خدا کی بادشاہی نہیں چھین سکتا، کیونکہ مردوں میں سے زندہ ہو کر یسوع مسیح نے اسے شکست دے دی ہے. اج کل ایشیا کپ ہو رہا ہے تے کافی لوگ کرکٹ ویکھ رہے نے. یاد رکھو کہ جدوں 1992 دا ورلڈ کپ ہویا سی نا، ادو میری عمر 9 سال سی، پر مینوں بھی کرکٹ ویکھن دا بڑا ہی چاہ سی. 1992 دے ورلڈ کپ دے فائنل چ جب پاکستان اور انگلینڈ کا مقابلہ تھا اور پاکستان نے انگلینڈ کو 249 رنز کا ہدف دیا، اور جب پاکستان اس ہدف کا دفاع کر رہا تھا تو وسیم اکرم آخری اوورز میں بولنگ کرنے آیا. اس نے یکے بعد دیگرے انگلینڈ کے 2 اہم ترین کھلاڑیوں کو آؤٹ کر دیا. جب وہ واقعہ ہو گیا تو سب کو معلوم تھا کہ پاکستان ورلڈ کپ جیت چکا ہے، مگر کھیل پھر بھی آخری اوور تک جاری رہا. ایسے ہی جس دن یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، یہ ثابت ہو گیا کہ شیطان کی بادشاہی کے خلاف مقابلہ خداوند یسوع مسیح جیت چکا ہے. لیکن ابھی کھیل کچھ اور عرصہ جاری رہے گا. ہیلیلویا! فاتح اور زندہ یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائے. اظہار ثانی ہے، لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، یاد رکھو جے دکھ توڑے حصے چ نے تے بادشاہی بھی تواڈی ہوئی ہے. تیسری بات ہم سیکھتے ہیں
آیت نمبر 11 میں یسوع مسیح فرماتے ہیں جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے. تیسرا نقطہ ہے ایمانداروں کا ستایا جانا مسیح یسوع کے سبب سے ہے. ایمانداروں کا ستایا جانا مسیح یسوع کے سبب سے ہے. آیت 11. ہم اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ اظہار ثانی کا جو یہ واقعہ ہوا اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی کئی انسانی، زمینی اور دنیاوی وجوہات ہوتی ہیں. میں انہیں ذیلی وجوہات کہوں گا، لیکن یاد رکھیں کہ مسیح کے لوگوں کے خلاف اظہار ثانی کی بنیادی وجہ خداوند یسوع مسیح ہے. یوحنا 15ویں باب میں یسوع مسیح نے فرمایا کہ دنیا مجھ سے عداوت رکھتی ہے، اس لیے دنیا تم سے بھی عداوت رکھے گی. دنیا یسوع مسیح کے اس پیغام کو کہ توبہ کرو اور ایمان لاؤ ناپسند کرتی ہے. دنیا شیطان، گناہ اور موت کی بادشاہی میں زندگی گزارنا چاہتی ہے. اس لیے دنیا شیطان کی بادشاہی، اس کے اختیار اور اس کی حکومت کے زیر اثر یسوع مسیح کی بادشاہی کے لوگوں کو ستاتی ہے. لیکن اگر ہمارا دکھ اٹھانا یسوع مسیح کی وجہ سے ہے تو یاد رکھیں ہمارا فتح پانا بھی یسوع مسیح کی وجہ سے ہی ہے. اس کی زمینی خدمت کے دوران انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو گرفتار کیا اور گرفتار کر کے اس پر جھوٹا مقدمہ چلایا، اس کے چہرے پر تھوکا، اس کی داڑھی کو نوچا، اس کی کمر پر کوڑے برسائے، اس کو برہنہ کر کے صلیب پر لٹکا دیا. ہاتھوں اور پاؤں میں کیل، سر پر کانٹوں کا تاج، پسلی میں نیزہ، زخموں کی تاب نہ لا کر اظہار ثانی کی وجہ سے، ستائے جانے کے سبب سے خداوند یسوع مسیح مر گیا. تے او دے دشمناں نے سمجھیا کہ اے دی شخصیت، اے دا نام، اے دی ذات، اے دے کم ہن سب کچھ کہیں ہو گیا، ختم، فینش. لیکن خدا کے لا تبدیل، لا خطا، الہامی کلام بائبل مقدس کی گواہی یہ ہے کہ یسوع مسیح ناصری تیسرے دن پاک روح کی قدرت سے موت کے بند کھول کر، قبر کے پتھر کو ہٹا کر، مردوں میں سے جی اٹھا، باہر آ گیا اور اعلان کیا کہ دیکھو میں مر گیا تھا مگر اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا. اور چونکہ یسوع عبدالآباد فاتح اور زندہ ہے، بھائیوں اور بہنوں، یسوع کے نام کے سبب سے ستائے جانے والے بھی عبدالآباد زندہ اور فاتح رہیں گے. پوائنٹ نمبر 4، یسوع مسیح کے سبب سے ستایا جانا لازمی ہے.
یسوع مسیح کے سبب سے ستایا جانا لازمی ہے۔ آیت نمبر 11 میں دیکھیں، خداوند فرماتا ہے جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں۔ خداوند یہ نہیں کہہ رہا اگر میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں، جب میرے سبب سے، اس کی توقع کرو، یہ تمہارے بلاوے کا لازمی حصہ ہے۔ یسوع مسیح کے سبب سے ستایا جانا لازمی ہے۔ دوسرا تیموتھیوس 3 باب اور 12ویں آیت، دوسرا تیموتھیوس 3:12 میں دیکھیے کیا لکھا ہے، بڑی ہی اہم بات ہے وہاں۔ دوسرا تیموتھیوس 3:12 میں لکھا ہے، بلکہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے، وہ سب ایذار ثانی کا سامنا کریں گے، وہ سب دکھوں کی تاریک وادی میں سے گزریں گے، وہ سب مصیبتوں کی چکی میں سے پسیں گے۔ آج میرا تعلق ایک پینٹیکوسٹل تنظیم سے ہے، FGA سے، فل گاسپل اسمبلیز آف پاکستان۔ یہاں پاسٹر لیاقت مسیح، پاسٹر عدنان بھٹی، یہ بھی FGA سے ہیں، شاید اور لوگ بھی ہوں، آپ میں سے کئی اور لوگ دیگر پینٹیکوسٹل چرچز سے ہیں۔ میں ایک بڑی اہم اور حساس بات کرنے لگا ہوں۔ پینٹیکوسٹلزم خدا کی طرف سے بڑی برکت ہے، پاک روح کا کام ہے، لیکن چند پینٹیکوسٹل تنظیموں، کلیسیاؤں اور منسٹریوں میں پراسپیرٹی گاسپل آ گئی ہے، خوشحالی کی انجیل، ہیلتھ اینڈ ویلتھ گاسپل، دولت اور صحت کی خوشخبری۔ یہ تعلیم آدھی درست ہے مگر آدھی غلط ہے۔ اس تعلیم کی پراسپیرٹی گاسپل کی درست بات یہ ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے، خدا اپنے لوگوں کو شفا دیتا ہے، خدا اپنے لوگوں کو ترقی دیتا ہے اور انہیں خوشحالی بخشتا ہے، لیکن آدھی تعلیم غلط ہے، اور وہ یہ ہے کہ پراسپیرٹی گاسپل کے مطابق ایماندار دکھوں میں سے نہیں گزرتے، ایماندار بیمار نہیں ہوتے، ایمانداروں پر تکلیفیں نہیں آتی۔ اگر کسی ایماندار کی زندگی میں بیماری ہے تو یا تو یہ اس کے گناہ کے سبب سے ہے، اور یا پھر بدروحیں اس پر غالب آ گئی ہیں، یا پھر اس کا ایمان کمزور ہے۔ لیکن یہ بائبل مقدس کی تعلیم نہیں ہے۔ پولس رسول جس کے وسیلے سے خدا نے مردے زندہ کیے، کرنتھیوں کے خط میں وہ بتاتا ہے کہ میرے جسم میں کانٹا چبویا گیا، اس کو کسی طرح کی جسمانی بیماری لگ گئی، اس نے خدا سے رہائی، شفا مانگی، خدا نے کہا تیرے لیے میرا فضل ہی کافی ہے۔ جدے وسیلے انہیں مردے زندہ کیتے نے، خدا نے انہوں کہا یار شفا دی نہیں، تینوں میرے فضل دی لوڑ ہے۔ تیموتھیوس پولس کا شاگرد تھا۔ پولس اپنے خط میں اسے معدے کے علاج کے لیے نصیحت کرتا ہے۔ تیموتھیوس بیمار ہوا، جب یسوع مسیح نے جنم کے اندھے کو شفا دی،
انہوں نے پوچھا کہ انہیں گناہ کیتا سی یا اے ماں پیو نے کیتا؟ یسوع مسیح نے فرمایا دعا نے نہیں کیتا، اے اس لئی پیدائشی طور تے نبینا پیدا ہویا سی تاکہ خدا دا جلال دے بدن چ ظاہر ہوئے۔ سو پراسپیرٹی گوسپل کی آدھی تعلیم درست ہے لیکن آدھی غلط ہے۔ اے پیسے دا لالچ دیندے نے، توبہ کرو کینیڈا دا ویزا لگ جائے گا، توبہ کرو توڑی کمیٹی نکل آئے گی۔ توبہ ان کاموں کے لیے نہیں کی جاتی، توبہ گناہوں سے کی جاتی ہے مسیح کے پیچھے چلنے کے لیے۔ سو یاد رکھیں مسیح کے سبب سے ستایا جانا لازمی ہے۔ خدا نے ہمیں پراسپیرٹی کے لیے، خوشحالی کے لیے بلایا ہے، لیکن اس نے ہمیں پرسیکیوشن، اظہار ثانی کے لیے بھی بلایا ہے۔ خدا نے ہمیں بلیسنگ، برکت کے لیے بلایا ہے، مگر بلیسنگ کے ساتھ ساتھ اس نے ہمیں سفرنگ، دکھ اٹھانے کے لیے بھی بلایا ہے۔ خدا نے ہمیں اپنی انوائنٹنگ، اپنا مسا دیا ہے، لیکن ساتھ ہی زندگی میں ہم نے بروکننس، شکستگی کا تجربہ بھی کرنا ہے۔ اور یہ فکرہ یاد رکھ لیں، آج کے سیمینار میں سے اگر اور کچھ نہیں یاد رہتا، وہ ہے صلیب کا پیغام سنانے کے لیے صلیب اٹھانا لازمی ہے۔ صلیب کا پیغام سنانے کے لیے صلیب اٹھانا لازمی ہے۔ متی 5ویں باب میں دیکھیں خداوند مبارک بادیوں کا اعلان کرتا ہے، یعنی برکت کا اعلان کرتا ہے، لیکن برکت کے ساتھ ساتھ اظہار ثانی بھی ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، ستائے جانے والوں کو خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 12، متی 5:12، ستائے جانے والوں کو خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ جدوں اظہار ثانی آندی ہے تے ذرا غور کرو، ساڈے جذبات تے رد عمل تے خداوند یسوع مسیح دا مطالبہ، اسی غصے چ آ جانے ہاں، کچیچیاں واٹنے ہاں، رونے ہاں، فیس بک تے بڑیاں بڑیاں سخت گلاں لکھ دینے ہاں، لیکن خداوند یسوع مسیح فرماتا ہے کہ جب میرے نام کی خاطر دکھ اٹھاؤ تو شکایت نہ کرو بلکہ جشن مناؤ۔ اعمال کی کتاب 5 باب آیت نمبر 40 تا 42 دیکھیں۔ اعمال 5:40 تا 42 لکھا ہے، انہوں نے اس کی بات مانی اور رسولوں کو پاس بلا کر ان کو پٹوایا اور یہ حکم دے کر چھوڑ دیا کہ یسوع کا نام لے کر بات نہ کرنا۔ پس اچھا انہوں نے ماریا کٹیا، لکھا پٹوایا، انہوں نے چنگی مار پوائی یسوع مسیح دے شاگرداں تے گواہاں نوں، تے انہوں نے کیا ہم دوبارہ او دا نام لے کے گل نہیں کرنی، منادی بند۔ لیکن ذرا غور کریں ان کا رد عمل کیا ہے۔ آیت نمبر 41، پس وہ عدالت سے اس بات پر خوش ہو کر چلے گئے کہ ہم اس نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے۔ انہوں نے ماریا کٹیا، اوے ہونا یسوع نام دی منادی بند کر دو،
نہیں تے ہور ماراں گے. او خوشی خوشی مناندے چلے گئے کہ اسی یسوع ناں دی خاطر بے عزت ہویا. کوئی شراب پھڑ دے تے ویچ دے تے نہیں پھڑے گئے, کوئی چوری کر دے تے پھڑے نہیں گئے, کوئی زنا کر دے تے نہیں پھڑے گئے, کوئی گناہ کر دے تے نہیں پھڑے گئے. اسی یسوع مسیح دے پاک پوتر تے پیارے ناں دی منادی دی خاطر مار کھادی ہے. سانو اے دا فخر ہے. بھائیو بہنوں, مسیح کی خاطر دکھ اٹھاتے ہوئے خوشی منانا, اور پھر آیت 12 میں لکھا ہے شادمان ہونا. خوشی اور شادمانی میں فرق ہے. خوشی ہیپینس کا نام ہے, جس سے مراد ہے انسان کے جذبات اتے تھلے ہو جاندے نے, لیکن شادمانی سے مراد ہے جوائے. شادمانی ایک ایسی باطنی حالت کا نام ہے جس میں ایماندار خداوند میں ایسا مسرور, پر امید, مطمئن اور شادمان ہوتا ہے کہ او دے آلے دوالے طوفان آیا ہے, نیری آئی ہے, سیلاب آیا ہے, او اندروں خداوند یسوع مسیح چ اطمینان اور پر امید ہے. اسے کہتے ہیں شادمان ہونا. اظہار ثانی آئے تو یسوع مسیح سے جڑے رہو تاکہ شادمان رہو. اور شادمانی ممکن نہیں ہے جنی دیر تک تسی یسوع مسیح دے نال کنیکٹڈ جڑے نہیں ہوندے. اے بلب ہے نا, لائٹ آن ہے, یہ لائٹ ہے نا جو آن ہے, یہ تار کے ذریعے پیچھے سورس آف الیکٹریسٹی, بجلی کے ماخذ سے جڑی ہوئی ہے. اگر اس تار کا بجلی کے ساتھ کنیکشن کاٹ دیں, یہ روشنی بجھ جائے گی. ایسے ہی ہماری زندگیوں میں خدا کی خوشی, خدا کی شادمانی اور خدا کے اطمینان کی جو روشنی ہے, اس کا سبب یہ ہے کہ ہم روشنی, شادمانی اور خوشی کے منبع یسوع مسیح سے جڑے ہوئے ہیں. بھائیوں اور بہنوں, آپ ستائے جانے میں بھی خوشی اور جشن منانے والا بننا چاہتے ہیں تو پھر یسوع مسیح سے چمٹ جائیں, یسوع مسیح سے جڑ جائیں, یسوع مسیح کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جائیں, اس کے ساتھ رابطے, تعلق اور رشتے میں آ جائیں. پھر دنیا دیا وڈیاں وڈیاں مصیبتاں بھی تونوں پل بھر کی ہلکی سی مصیبت لگن گیاں. پوائنٹ نمبر 6 آیت نمبر 12 کے مطابق لکھا ہے آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے. ستائے جانے والوں کو, اظہار ثانی اٹھانے والوں کو آسمان پر بڑا اجر ملے گا. خداوند کلیسیا دے دکھاں, مصیبتاں تے اظہار ثانی نو پلے گا نہیں. مکاشفہ کی کتاب 5ویں باب میں لکھا ہے کہ قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں جو مسیح کے نام کی خاطر شہید کیے گئے پکارتی ہیں, اے خدا تو کب انصاف کرے گا؟ یسوع مسیح جواب دیتا ہے, ابھی بھائیوں کا شمار پورا ہو لینے دو, اور جب وہ شمار پورا ہو جائے گا, خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی تو ستائے جانے والوں کو بڑا اجر ملے گا. پہلا اجر ان متی 5:1-12 آیات کے مطابق ہے مسیحی کردار کی خوبیاں,
جن میں تسلی ہے، زمین کی میراث ہے، آسمان کی بادشاہی ہے، آسودگی ہے، رحمت ہے، خدا کا دیدار ہے، خدا کا بیٹا ہونے کا اعزاز ہے، اور آسمان کی بادشاہی کا وارث ہونے کا فضل ہے۔ پھر دوسرا اجر یہ ہے کہ زمین پر خوشی، شادمانی اور تسلی جو ہے، جب یسوع آئے گا تو یہ کامل حالت میں کثرت سے ہمیں مل جائے گی۔ اور پھر تیسری قسم ہے کہ جب خداوند خدا اپنے لوگوں کو خاص برکات اور اعزازات دے گا، ہر ایک کی وفاداری اور کارکردگی کے مطابق۔ پوائنٹ نمبر 7، خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ ہم سے پہلے نبیوں اور رسولوں کو بھی ستایا گیا۔ پہلا پطرس 4:12 سے پڑھے، رسول فرماتا ہے کہ مصیبت کی جو آگ تم میں بھڑکی ہے، مت سمجھو کہ یہ کوئی انوکھی بات واقع ہوئی ہے، یہ تمہارے بلاوے کا حصہ ہے۔ عبرانیوں 11:32-40 میں پرانے عہد نامے کے نبیوں اور مقدسین کے نام آپ کو ملیں گے جو خداوند یہوہ خدا کے نام کی خاطر ستائے گئے۔ چند نام میں لیے دیتا ہوں۔ پیدائش 4:1 کے مطابق قائن نے ہابل کو قتل کیا اور ستایا۔ پیدائش 19 باب میں سدوم کے بدکار لوگوں نے لوط کو ستایا اور مطالبہ کیا کہ جو مہمان اس کے گھر میں آئے تھے انہیں ان کے حوالے کر دے۔ سلاطین کی کتاب میں ایزبل نے ایلیا کو ستایا جب اس نے بال کے نبیوں اور اسرائیل کی بت پرستی کے خلاف آواز بلند کی۔ یہویاکین نے یرمیہ کی کتاب کے مطابق یرمیہ کو ستایا جب اس نے نبوت کی کہ خدا یہودا کے گناہوں کی وجہ سے اس کی عدالت کرے گا اور اسے بابلیوں کے ہاتھ میں دے دے گا۔ انہوں نے یرمیہ کے پیغام کو رد کیا، اسے مارا پیٹا، گندگی میں پھینک دیا۔ دور بین العہود انٹرٹیسٹمنٹل پیریڈ میں انتاکس چہارم نے یہودیوں کو ستایا، یہودیت کا صفایا کرنے کی کوشش کی اور یہودی ہیکل میں گھس کر سور کی قربانی گزرانی۔ جب ہم نئے عہد نامے میں آتے ہیں، یوحنا بپتسمہ دینے والے کو اظہار ثانی پہنچائی گئی۔ ہیرودیس انتپاس نے اسے قید میں ڈلوایا اور اس کا سر کٹوا دیا۔ پھر ہمارے خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا۔ اعمال 7 اور 8 ابواب میں اسطفنس کو سنگسار کیا گیا، وہ کلیسیا کا پہلا شہید کہلایا۔ پولس رسول کو خوشخبری کی منادی کی وجہ سے مارا پیٹا گیا، قید میں ڈالا گیا اور بالآخر روم میں شہید کر دیا گیا۔ پطرس رسول کو بھی اعمال کی کتاب میں قید کا سامنا کرنا پڑا اور پھر اس کو روما شہر میں الٹا صلیب پر لٹکا کر شہید کیا گیا۔ یوحنا رسول کے سوا یسوع مسیح کے 12 رسولوں میں سے ماں سوائے یوحنا رسول کے سب کو مسیح کی گواہی کی خاطر شہید کیا گیا۔ نیرو شہنشاہ کے زمانے میں مسیحیوں کو اتنا دکھ دیا جاتا،
54-58 ईस्वी में कि उनको सतूनों खंभों के ऊपर लटकाकर जिस्म पर मोम मलकर जलाया जाता ताकि शहंशाह कैसर नीरो के महल में रोशनी हो। पहली 3 सदियों में मसीहियों को भूखे शेरों के आगे फेंक दिया जाता और उसके बाद भी आज तक मसीही सताए जा रहे हैं। पाकिस्तान में मसीहियों के खिलाफ 1997 में शांति नगर का वाकया हुआ, 2004 में सांगला हिल का वाकया हुआ, 2009 में गोजरा में 8 मसीहियों को जिंदा जला दिया गया, 2013 में जोसेफ कॉलोनी को जलाया गया, शमा और शेरजाद को रायवंड के करीब आज से 11-12 साल पहले जला दिया गया। अब 2023 में जड़ावाला का वाकया हुआ है। इसके अलावा कई और वाकयात हैं, लेकिन खुशखबरी ये है, उम्मीद ये है कि जैसे 2000 सालों से शैतान कलीसिया को खत्म नहीं कर सका, वैसे ही वो पाकिस्तान से भी मसीह की कलीसिया को मिटा नहीं सकेगा। हालेलुया। और आखिर में हासिल कलाम क्या है इन 7 बातों का? 2 बातें। नंबर 1, यस्सु के बारे में, गुजरा है वो उन राहों से जिनसे हम गुजरते हैं, और चूंकि वो फतहमंद हुआ है हम भी फतह पाएंगे। और दूसरी बात, उसने आसमान पर उठाए जाते वक्त वादा किया कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वो हमारे साथ था, साथ है और साथ रहेगा। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे।